کہ یہاں سے مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ اصل بات تو یہی تھی کہ آج کی تاریخ کا یہ پروگرام کہیں اور طے تھا، لیکن جے نگر کے ہمارے ان بھائیوں نے اتنے محبت اور خلوص سے اصرار کیا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اور یہ جاننے کے باوجود کہ لمبا سفر کر کے آنے کے بعد 2 جگہ پروگرام کرنا یہ خود میرے لیے بہت بھاری ہے، لیکن مجھے ہاں کرنا پڑا۔ اور آج کا یہ پروگرام دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ جے نگر کا پروگرام سامعین کی تعداد کے اعتبار سے اور اپنے انتظام کے اعتبار سے بڑا شاندار ہوتا ہے۔ اس کو میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جس مقصد کے یہ پروگرام ہوا ہے، ان سے بھی بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں، اور بڑی نیکی کا کام ہے، قسمت والوں کا کام ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ کا تعاون شامل ہو جائے، آپ کی رقم شامل ہو جائے، یہ آپ کی نصیب کی اور آپ کی قسمت کی بات ہے۔ آپ ضرور اس کا خیر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ترقی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سربلندی دیتا ہے، سمان اور رسپیکٹ دیتا ہے، لیکن جب وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت اور اس کے قانون سے بغاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی قانون کا ذکر کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینے کے بعد، سربلندی دینے کے بعد، اس کے حالات کو بدل کر کے اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں کرتا ہے، اس کو پستی میں نہیں ڈالتا ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنی حرکتوں کو نہ بدل لیں۔ جب کوئی قوم اپنے کرتوت بدل لے، اپنی حرکتیں بدل لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچویشن کو بھی بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی قوم کو پریشانی میں اور ذلت و رسوائی کے گڈھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں اس قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کی آخری نبی کی امت ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں خیر امت کا لقب دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن ہے۔ ہم کلمہ توحید کی علم بردار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی علم بردار ہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا اگر کوئی ہے تو ہم ہیں، سب سے زیادہ پریشان کوئی ہے تو ہم ہیں، سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو ہم ہیں۔ کیا یہ سوال غور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیوں بدلے؟ اس سوال کا جواب حضرت عمر نے 1400 سال پہلے۔ حضرت عمر بہت دور اندیش انسان تھے، بہت دور تک کی نظر تھی ان کی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، کنا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے،
سب سے زیادہ اپمانت، سب سے زیادہ شوشت قوم تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سمان دیا، عزت دی۔ ہمیں جو بھی رسپیکٹ ملی، جو بھی عزت ملی، اسلام کے ذریعے ملی۔ اور دنیا کے ان ملکوں پر نظر اٹھا کے دیکھ لو جن ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور توحید کے ذریعے عزت دی، جب ان ملکوں نے توحید سے سمجھوتا کیا، اسلام کے قوانین سے سمجھوتا کیا، اللہ کے دین کے باغی ہوئے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کے اعمال کا انجام کو دکھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اگر آج ہم ذلیل ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز سے ہٹ چکے ہیں، اپنے دین کی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت کے موجودہ حالات کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہمیں یاد آتی ہیں، جن حدیثوں میں اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کے پہلے کے دور میں اس امت کے اوپر کیا حالات آئیں گے آپ نے پیشن گوئی کی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصاتها، وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر حملہ آور ہو جائیں گی، تم کو مارنے، تمہیں کاٹنے کے لیے دوڑ پڑیں گی۔ کما تداعى العقلۃ الی قصاتها، جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، جو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلہ ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنی کوئی ویلو نہیں ہوتی، اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، تم اتنے بے ویلو ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبہ کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے بہت زیادہ نفرت کرو گے۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان اسباب کا پتہ لگائیں، ان ریزنز پر غور کریں، ان کارنوں اور ان وجوہات پر ہم غور کریں جن وجوہات نے آج دنیا کی سب سے عظیم قوم سے آج ہمیں اس ذلت و رسوائی کے گڈھے تک پہنچا ہے۔ دنیا میں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود جس طریقے سے ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی ویلو اس قدر حقیر ہو چکی ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آئیے ذرا قرآن اور حدیث کی اوراق ہم پڑھیں۔ اس ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمارے دین کی پہچان رب کی توحید ہے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے آگے سر جھکانے والے، اسے مشکل کشا ماننے والے، اس کے آگے اپنی پیشانی کو رگڑنے والے۔ ہم 5 ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار اپنے رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، الہی مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے دین کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ بھی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب تک ہم غیر اللہ کی عبادت کا انکار
اللہ کی توحید کا حق ادا نہیں کر سکے. مگر آج افسوس کی بات ہے وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان. آج اس بھارت کی سرزمین پر جب ہمارے غیر مسلم بھائی جب اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کی چھوی ان کے سامنے مزاروں کی شکل میں آتی ہے، درگاہوں کی شکل میں آتی ہے. ابھی آج کوئی بتا رہا تھا کسی نیوز چینل پر ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کا نام ہے پاکھنڈ کی پول. اس میں مختلف مذہب کے لوگوں کے یہاں جو پاکھنڈ ہے اس پاکھنڈ کی پول کھولی جاتی ہے. اس میں کچھ مسلمان باباؤں کی پول بھی کھولی. یہ پوری قوم کے لیے شرم کی بات نہیں ہے. اسلام پاکھنڈ کا دین نہیں ہے میرے بھائی. اسلام تو بڑا ٹرانسپیرنٹ دین ہے. اسلام میں جھوٹ کی، مکر و فریب کی، دھوکہ دھڑی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج اسلام کا ماننے والا کہاں کہاں سجدہ کر رہا ہے. آپ یقین کریں کتے اور بلی کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے ہندوستان میں، مسلمان کر رہا ہے. ریلوے لائن کی پٹریوں پر قبریں اور مزاریں بنائی گئی اور ان کی عبادت ہو رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں، ان شرک کے اڈوں پر کون سا ایسا برائی کا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا، آج 2024 چل رہا ہے. 100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر مولانا حالی کے یہ اشعار جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان کا ایمان بڑا پکا ہے صاحب. وہ شرک کرے، وہ پتھر کے آگے سجدہ کرے اور تب بھی اس کی توحید سلامت رہے. نہیں میرے بھائی. ابھی آپ نے شیخ انعام صاحب کی تقریر میں ایک بات سنی، قبر میں 3 سوال ہوگا. اس میں پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے. قبر پہ سر جھکانے والا اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. کسی پیڑ کے آگے جھکنے والا اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. کسی دھاگے کو مشکل کشا ماننے والا اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. ربی اللہ. قبر میں منکر نکیر جب پوچھیں گے تو موحد جواب دے گا، توحید والا جواب دے گا. اس نے زندگی کو توحید کی بنیادوں پر گزارا ہے، وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. اور میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائی شرک کا کام کرتے ہیں اور جب ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، ہمارے حضرت صاحب ہمیں بچا لیں گے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ہمیں بچا لیں گے. معاف کرنا میرے بھائیوں، شرک کرنے والے کو اللہ کے پیارے نبی کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. وہ مشہور حدیث اٹھائیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا. اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو ملے گی. اچھا نبی کی ایک عادت، کوئی سوال اچھا کرتا تھا اللہ کے نبی حوصلہ افزائی کرتے تھے. آپ نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں جانتا ہوں تو حدیث کو حاصل کرنے کا تیرے اندر بڑی طلب ہے. آج الحمدللہ کٹیہار اور سیمانچل کے علاقوں میں میں آتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا بیلٹ ہے. مگر میں ایک میسج آج اس تقریر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا یہ کمال نہیں ہے. اہل حدیث کی چھوٹی چھوٹی چند چیزوں کے اوپر عمل کر لینا یہ کمال نہیں ہے.
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے، رفع الیدین کر لینے سے، آمین زور سے بول لینے سے کسی نے اپنے آپ کو اہل حدیث ثابت کر دیا تو اس نے اہل حدیثیت کا مطلب نہیں سمجھا، اس نے سلفیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ ارے اہل حدیث وہ ہے جس کا اخلاق بھی اہل حدیثوں والا، جس کی گفتار بھی اہل حدیثوں والی، جس کا کردار بھی اہل حدیثوں والا، جس کی شادی بیاہ بھی اہل حدیثوں والا، جس کے معاملات بھی قرآن و حدیث والا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور دنیا کو باور کراتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا ویوہار، آپ کا سلوک، آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، ہر چیز سے جھلکنا چاہیے کہ آپ قرآن و سنت پر چلنے والے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث میں الحمدللہ شرک کا کام نہ کے برابر ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اہل حدیثیت اور سلفیت کو چند چیزوں کے لیے محدود کر دیا ہے۔ آج کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جن کا لین دین بھی حد خراب ہے، کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جن کی شادی بیاہ میں باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کے رسم و رواج کو فالو کیا جا رہا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، نبی کے صحابی ابو ہریرہ نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تو حدیث کو سیکھنے کا بڑا طلبگار ہے، یہ طلب اپنے اندر پیدا کرو اے سیمانچل کے لوگوں، اے شیرشاہ آبادی برادری سے تعلق رکھنے والوں، اپنے کانوں کو قصے کہانیوں کو سننے کا عادی نہ بناؤ، اپنے کانوں کو فضول چیزوں کا عادی نہ بناؤ، ان کانوں کو عادت ڈلواؤ رب کے قرآن کی اور ان کانوں کو عادت ڈلواؤ رسول کی سنتوں کی۔ اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس رکھواؤ، اپنی عورتوں کو اپنی لڑکیوں کو عالمہ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مدرسوں کو آباد کرو۔ واللہ یہ شرم کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے، یہ چلو ور پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ان مدرسوں کو چلانے کے لیے آپ کے آگے بھیک مانگنی پڑے، ان مسجدوں کو بنانے کے لیے آپ کے آگے بھیک مانگنی پڑے۔ میں جانتا ہوں آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے علاقے کی مسجد بنانے کے لیے آپ کو باہر کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ اسی کٹیہار کے بہت سارے علاقوں میں میں نے دیکھا کہ لوگ مینجمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے گاؤں بھر میں چندہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خرچوں کا بھار اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ جب دل میں جذبہ ہو میرے بھائی تو روزانہ مزدوری کرنے والا بھی نیکی کے کام میں حصہ لے سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے تعریف کی ابو ہریرہ کی کہ اے ابو ہریرہ تیرے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، اور پھر نبی نے جواب دیا کہ اے ابو ہریرہ سن لو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی۔ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا، جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ قبر پرست نہیں ہوگا، وہ بت پرست نہیں ہوگا، وہ پیڑ پرست نہیں ہوگا، وہ بابا پرست نہیں ہوگا، وہ پیر پرست نہیں ہوگا، وہ تعویذ باندھنے والا نہیں ہوگا، وہ گنڈا باندھنے والا نہیں ہوگا، وہ پتھروں کو اپنا مشکل کشا ماننے والا نہیں ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جو توحید پر ہوگا، جو رب کی توحید پر ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت اس پر۔ اس لیے توحید کی حفاظت کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے اسی علاقے میں دیکھا ہے اب اہل حدیثوں میں بھی بدعقیدگیاں آنے لگی ہیں، ان کی عورتوں میں بھی فضول رسم و رواج اور فضول توہمات آنے لگے ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں پر نظر رکھو، ان کو کوئی ایسے کام کرنے کی اجازت نہ دو کہ امت میں شرک آئے گا تو پہلے عورتوں میں آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کا ایک قبیلہ ہوگا، قبیلہ دوس جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کی عورتیں ذو الخلصہ بت کے آگے چکر لگائیں گی۔ مسلمان عورتیں بت کا طواف کریں گی، بت کے آگے چکر لگائیں گی، یعنی شرکیہ کام کریں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج امت ذلیل اور رسوا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم شرک۔ اور آگے بڑھیے، ہماری ذلت اور رسوائی کی دوسری بڑی وجہ، ہم کیوں دنیا میں ذلیل ہیں؟ کیونکہ اپنے مقصد حیات کو ہم نے بھلا دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ کھانا، کمانا، انجوائے کرنا۔
آج گاؤں دیہات میں جاتا ہوں، واللہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ان نوجوانوں کی زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے؟ کوئی نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پورن موویز میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی زناکاری میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی لواطت کے جیسے گندے گھنونے کام میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی دن رات موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. اے نوجوان، اے امت کے نوجوان، امت کی نگاہیں تجھے تلاش کر رہی ہیں، امت کی نگاہیں منتظر ہیں کہ تو کب آئے گا اور امت کے درد کو محسوس کرے گا. اور تو گیم میں لگا ہوا ہے، تو زنا میں لگا ہوا ہے، تو شراب میں لگا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے. میرے بھائیوں، اپنا پیٹ تو جانور بھی پال لیتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو تو جانور بھی پوری کر لیتا ہے. زندگی اتنی حقیر نہیں ہے، زندگی اتنی معمولی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے. میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے. ہم جب جانور کی قربانی کرتے ہیں، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. زندگی کو پیار محبت کے نام پہ برباد نہ کرو، زندگی کو نشے کے نام پر بھیٹ نہ چڑھاؤ، زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. بہت سارے کام پڑے امت کے پینڈنگ، ان کاموں کے لیے آپ کی ضرورت ہے. آج علاقے میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، آپ صبح فجر کی نماز میں جائیں. افسوس ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں نے ممبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں دیکھا کہ وہاں برائی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فلمی دنیا بھی ہے، مگر نماز کی پابندی میں نے دیکھا. فجر کے ٹائم مسجد میں پہنچا، نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اور گاؤں دیہات میں جب رات رات پر جلسے ہو رہے ہیں، وہاں فجر کی نماز میں بیچارے دو چار بوڑھے ملے، نوجوان آرام سے بستر پہ سو رہا ہے. اے نوجوان، یہ حیا علی الصلاۃ کی آواز کا تیرے لیے نہیں ہے، یہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تیرے لیے نہیں ہے. اے نوجوان، تو کتنا بڑا بزنس مین ہے، تو کتنا بڑا کاروباری ہے، تیرا ویاپار کتنا بڑا ہے. اپنے کاروبار اور اپنے بزنس سے کہہ دے کہ اے میرے بزنس، اے میرے کاروبار، تیری اہمیت اپنی جگہ ہے اور اللہ کی عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے. کاروبار سے بڑھ کے نماز ہے، نماز سے بڑھ کے آپ کا کاروبار نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. نہیں پہچانو گے تو یوں ہی ہم جوتے کھاتے رہیں گے اور ذلیل رہیں گے. اور آگے بڑھیے. ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی تیسری وجہ میں نے غور کی، میں نے وشلیشن کیا، میں نے اینالائز کیا. مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج ہم جو ٹکڑوں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، برادریوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں، علاقوں کے تعصب میں بٹے ہیں. کوئی مسئلہ آتا ہے علاقہ گالی بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے برادری گالی بن جاتی ہے، مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان مسلمان کو تانا مار رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ آپ اپنی برادری پر فخر کیجئے لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے. آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے. یہ بٹوارے، یہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا. میرے نبی نے ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا. میرے نبی نے جب صحابہ کو اللہ کا دین سکھایا تھا، وہاں نہ کوئی مسلک تھا، نہ فرقہ تھا، نہ ذات پات تھی. آج تو صاحب بہار کے دربھنگا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے. دیوار کے ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے، دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے. شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے، انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے. اتنا بغض، اتنا تعصب یہ مسلمان کے اندر ہے. میرے بھائی، اللہ ہم سب کو سمجھ دے. میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا. اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مر رہے ہیں تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے.
اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں آپ کے کلمہ گو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ اس کٹیہار کس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں، اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذ اشتقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اے مسلمانوں، آپس میں اتنے ہمدرد بنو، اتنے پیار بانٹنے والے بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو، اتنا ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بنو۔ جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، شریر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ کتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک پلر دوسرے پلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھڑ دوسرے چھڑ کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے، اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں۔ نہیں کرو گے تو انجام سن لو۔ شیعہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس فرقہ پرستی سے آؤ، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، جہاں تک ہو سکے مل جل کر کے۔ اور آگے بڑھیے، امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا۔ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا۔ میرے بھائی، جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا۔ اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی چنتا اپنے دل میں بیٹھا لے گا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چنتاؤں سے مکت کر دے گا، اس کے دل کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی پرابلم کو حل کر دے گا۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ میرے عزیزوں، دنیا 40 سال آپ کے ساتھ رہے گی، 50 سال آپ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد مر جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے بازوؤں کی طاقت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ دولت والوں، ایک دن دولت ختم ہو جانے والی ہے۔ عہدے والوں، ایک دن عہدہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اسٹیٹس والوں، ایک دن اسٹیٹس ختم ہو جانے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب یہ مال کام نہ آئے، یہ دولت کام نہ آئے، یہ عہدے کام نہ آئے، اور ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترکها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا۔ میرے عزیزوں، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے۔
وہ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا، جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہوں اور محدثین کو جنم دیا. یہ عورت جب دیندار تھی نبیوں کی ماں تھی. یہ عورت جب دیندار تھی یہ رسولوں کی ماں تھی. یہ عورت جب دیندار تھی یہ علماء کی ماں تھی، محدثین کی ماں تھی. اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی، آج ہمارے سامنے ڈاٹا آ رہا ہے، ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب سیمی میٹرو سٹیز اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں. آپ کے پورنیہ اور کشن گنج تک سے خبریں آ چکی ہیں، ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں. کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے، پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہے اور اسلام کو خیر بات کہہ کر کے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا. یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ سیمانچل کے 90% جلسوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، مگر معاف کیجئے گا میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ دیندار نہ بن جائیں. آپ کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، سال میں 48 جمعہ کے خطبے ہوں گے. اگر آپ مسجدوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کریں، اور یہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے، میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے جب آپ مسجد کی تعمیر کریں تو ایک کمرہ عورتوں کے لیے ضرور بنائیں. ان کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، لیکن ایک کمرہ ایک گوشہ عورتوں کے لیے ضرور ہو. اور اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے کئی جگہوں پر یہ بات رکھی اور لوگوں نے عمل کیا ہے. جھارکھنڈ کا گڈا کا علاقہ، کول مائنس کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت شاندار مسجد میں گیا، وہاں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام نہیں ہے. جمعہ کی کا خطبہ میں نے دیا، وہاں ماشاءاللہ جو 2-4 سرمایہ دار لوگ تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، عورتوں کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. آئندہ سال جب میں وہاں گیا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بات کو مانا اور وہاں عورتوں کا ارینجمنٹ کیا. ہر مسجد میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہو اور جمعہ کی نماز میں آپ کی عورتیں جائیں، اور یقین کریں سال کے 48 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی عورتیں سن لیں گی، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو حاصل ہوگا، دین کا علم حاصل ہوگا. آج بہت ساری عورتیں دین سے دور ہیں میرے بھائی، اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو مدرسوں سے پڑھا لکھا نہیں ہے، جو اسکولوں اور کالجوں کا پڑھا لکھا ہے، جو علماء سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، اس طبقے میں اس طریقے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. وہاں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. میرے عزیزوں، اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو، اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق پیدا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا گھر ہے، گاؤں کا کوئی لڑکا آتا ہے اور آپ کی جوان بہن ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، اور آ کر کے آپ کی جوان بیٹی اور بہن سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی لڑکی اس دور کی سب سے بڑی ولی ہے، سب سے اللہ کی نیک بندی ہے، اور آنے والا نوجوان اس دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہے، سب سے بڑا عالم دین ہے، سب سے بڑا مقرر ہے، تب بھی آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی اس کے سامنے بے پردہ جائے. اجازت نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِبِقْيَةٍ مِّنَ الْحَدِيدِ، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھویا جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب دو مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب عورت اور مرد آپس میں بات کریں گے تو شیطان کی انٹری آٹومیٹک ہو جائے گی. اور نوجوانوں سن لو، انسٹاگرام پر بھی شیطان موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی شیطان موجود ہے، فیس بک پر بھی شیطان موجود ہے.
یہ شیطان پہلے چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر زنا تک پہنچاتا ہے. آج اس امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے. اسلام پاک بازی کا مذہب ہے اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں زنا کاری کو روکنا ہے تو نکاح کو فروغ دو. آج اس امت میں جس تیزی سے زنا کا گراف بڑھ رہا ہے, بدکاری کا گراف بڑھ رہا ہے, وہ لمحے فکریہ ہے, وہ بہت ہی چنتا جنک ہے, وہ بہت ٹینشن کی بات ہے. امت کا ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ, لڑکیوں اور لڑکیوں کا طبقہ زناکاری کی طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بڑی وجہ شادیوں میں یہ رسم و رواج کے لمبے چوڑے بکھیڑے ہیں. یہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے, یہ بارات کی رسم ہے, یہ ہلدی کی رسم ہے, یہ منگنی کی رسم ہے. ان رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دو اور اپنے گھر کی عورتوں کو اگر دیندار بنانا ہے, دیندار لڑکوں سے شادی کرو اپنے لڑکیوں کی, اور دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ. میرے عزیزوں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا بااخلاق ہے, اپنی لڑکی کا نکاح کر دو. یہ مت دیکھو کتنا پیسے والا ہے, کتنا اسٹیٹس ہے. اگر اچھا کھانے کمانے والا ہے, دیندار ہے, آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا, آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا. نبی نے فرمایا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں فتنہ اور فساد. تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو, اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سنور کر کے آتی ہیں, میک اپ کر کے آتی ہیں, زیورات سے لٹ پٹ کر کے آتی ہیں, بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے, آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے. ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے, نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. خوشبو لگا کر, ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے, ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے, تو جلسے اور پروگرام میں آنے کی پرمیشن کیسے ہو جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے مسلمان عورتوں, تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو. بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر کے, آکرشک بنا کر کے نہ نکلا کرو. اگر عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے, سادہ لباس میں. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سمجھاؤ. میں بعض جگہوں میں گیا مہمان کے طور پہ, عالم کے لوگ عزت تو کرتے ہی الحمدللہ اکثر جگہوں پر, اب اس گھر کے بچے بھی آ کے مسافہ کر رہے ہیں. 5 سال کی 6 سال کی بچی آتی ہے, لڑکے نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا, لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. لڑکی نے کہا میرے ابا نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو آدمی لوگوں سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 6 سال کی بچی کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ باپ نے دی. مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے شولاپور, ایک جگہ پر میں گیا, وہاں 5 سال کا بچہ دادا کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور دادا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں. 5 سال کا بچہ دادا کی سورہ ملک کی تلاوت سن سن کر کے. سورہ ملک تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے اور بڑے بڑے مردوں کو یاد نہیں ہوگی. 5 سال کے بچے نے دادا سے سن سن کے یاد. اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے 2 مہینہ پہلے کی, ممبئی کا ایک علاقہ ممبرا ہے, وہاں پر ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پورا کا پورا حفظ کر لیا اور صرف 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن یاد کر لیا. میرے عزیزوں, یہ تمام چیزیں تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں کیسی ہے؟ باپ کیسا ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر عورتوں کو سنوارنا ہے, اگر نوجوانوں کو سنوارنا ہے, اگر نئی نسل کو بنانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی. اور آگے بڑھیے. اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, قرآن سے دور ہو گئے ہم. آج موبائل 1 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. موبائل 10 منٹ کے لیے میسج, ابھی میں نیپال گیا, نیٹ ورک آنا بند ہو گیا, پریشان, پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہے. ہم موبائل کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے. میرے عزیزوں, موبائل کے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے. لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ سیمانچل کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں,
ہر جلسے میں آپ نے عبدالغفار سلفی کو سنا، شیخ جرجیت صاحب کو سنا، شیخ انعام صاحب کو سنا. آپ نے قرآن کو آخری بار کب تلاوت آپ نے کی ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ. آج یہ امت قرآن سے دور ہو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا. قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ہماری اور آپ کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتی نہیں تھی، قرآن پر غور نہیں کرتی تھی. آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں قرآن کا انواد موجود ہے، ہندی اور انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے. قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. ھذا بلاغ للناس. قرآن مانوتا کے نام ہمارا پیغام ہے. ہر جلسے میں اپنے گاؤں سے کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت دو. اور معاف کیجئے یہ جو وید کے منتر آپ سناتے ہیں، یہ گیتا کے جو شلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے اور ان کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن کی بھیٹ دیجیے، ان کو پوتر قرآن کی ہندی کی کاپی دیجیے. اور آپ 2-4 بار ایسا کیجیے میرے بھائیوں. میں نے بہت سارے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کی ایک تبلیغ سے. ایک بہت بڑے عالم ہماری جماعت اہل حدیث کے ہیں مولانا عبداللہ شولم عمری مدنی، نام سنا ہوگا آپ نے. یہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت دور تمل ناڈو میں پڑھاتے ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حدیث کے استاد. ایک مرتبہ وہ بنارس آئے، میں بھی ملنے گیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اتنے بڑے وقتہ ہیں، خطیب ہیں، آپ اپنے شہر کے غیر مسلموں کو کیا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو ابھی ماحول نہیں ہے، بنارس تو بھئی دھارمک شہر ہے، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے. تو مولانا عبداللہ شولم عمری مدنی کو میں نے دیکھا، ہمت دیکھیے انسان. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے تھانے پر جائیں. میرے علاقے کے تھانے پر گئے اور تھانے دار سے جا کر کے بیٹھ کر کے اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی. اور جتنے پولیس انسپکٹر اور سپاہی اس تھانے میں تھے سب کو ہندی کا قرآن، اور کسی نے ان کا کوئی اپمان نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا کی بات کو سنا اور قرآن کو لے لیا. اب بعد میں قرآن کو پڑھا نہیں پڑا، یہ وہ جانے اللہ جانے. اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی. آپ کے آس پاس کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ اتنا تو کر دیں زندگی میں، ان کو قرآن ایک مرتبہ آپ دے دیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو بھارت میں رہتا تھا، 80 کروڑ لوگ قرآن سے دور تھے، 80 کروڑ لوگ توحید سے دور تھے، 1 ارب کے قریب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. تو نے کبھی رب کا قرآن ان کو سنایا؟ انہیں کبھی توحید کا درس ان کو دیا؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی. ہمارے نبی نے تو پتھر کھائے اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے. ہمارے نبی نے گالیاں سنی ہیں اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے. اگر 2-4 پتھر ہمیں بھی کھانے پڑ جائیں، 2-4 گالیاں ہمیں بھی سننی پڑ جائیں تو پیچھے مت رہنا، اللہ کی توحید کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنا. میرے عزیزوں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی کی. ہمارے مولانا شریف اختر فیضی صاحب آ چکے ہیں. 1-2 پوائنٹ بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں کیونکہ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، پھر کہیں نکلنا ہے. میں موضوع کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب. مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ 1-2 وجہ اور بیان کر کے بات کر دوں. مسلمان اس لیے بھی ذلیل ہے کہ آج بہت سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پبلک کیا کہے گا، جنتا کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. کام صحیح ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا کام غلط ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی. یہ لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ مریں گے یا آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑیں گے اور کہیں گے یار عبدالغفار اچھا آدمی تھا. بس
آپ اپنی تعریف سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کر دے اور لوگوں کو ناراض کر دے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر دے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دے، اپنے مالک کو ناراض کر دے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو۔ اور آخری بات، اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دین کا کوئی بھی کام آج ہم کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے ہمارے دین کے کاموں میں اخلاص ختم ہو رہا ہے، ریاکاری آ رہی، دکھاوا آ رہا۔ ہم مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں بھی دان دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا فوٹو اخبار میں آئے، ہماری تصویر سوشل میڈیا پر آئے۔ نہیں میرے بھائی، کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جمعہ کے دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو پتا ہوگا تو پہلی رکعت میں وہ پڑھائیں گے سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں پڑھائیں گے سورہ دہر۔ سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں جو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو، کوئی دھنیہ واد نہیں چاہیے، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، ہمیں قیامت کے دن کا ڈر ہے، اس ڈر سے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم دور کر لیں، حضرت عمر کا قول پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی تھی اور آج بھی اگر اسلام کو فالو کریں گے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ یہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے، یہ ماتھے پر سجدے کا نشان اسلام کی نشانی ہے، یہ آپ کی عورت کا پردہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسلام پر کبھی شرم مت کرنا، اسلام پر فخر کرنا، اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اور کل بھی اسلام آپ کو عزت دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جے نگر کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اور اس میں اپنا کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، بہت بڑی تعداد میں جلسے میں ہم آئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے پروگرام ہوا ہے، جلسے کے جو آرگنائزر ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان کی سوچ سے بڑھ کر آپ دان دیں اور مسجد کی تعمیر جلد سے جلد ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کی قدورتوں سے پاک کر دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ماجد، آپ سے گزارش ہے کہ پنڈال میں جتنا اسکینر لگا ہوا اس کو چینج کر کے ایک نیا اسکینر دیے وہ لگوائیے، اس میں لمٹ فل بتا رہا ہے۔ ماجد